بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان کا معیار ہے۔ اب یہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے۔ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں ہم، پر اسلام صرف نماز میں بند نہیں ہے، صرف داڑھی اور اس پگڑی میں بند نہیں ہے۔ میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ساری زندگی اسلام کے حوالے کرنی پڑتی ہے، اور پھر بندہ جا کے مسلمان اور مومن کہلانے کا مستحق ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ سمجھ لیجئے، یقین کیجئے، میں تو ایسی باتیں سن کے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ کسی کی بچی کا رشتہ ہم کیسے توڑاتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں بچیاں نہیں ہیں؟ کسی کے بیٹے کو نوکری ملی ہے، ہم کیوں چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ عزت نہیں دے سکتا؟ کسی کے کھاتے پیتے دیکھ کر ہمارے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو بھی مانگ، اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی ہماری پیٹھ پیچھے ہمیں برائی کرے تو ہمیں اچھا لگتا؟ بولیے نا، تو ہم بھی کسی کی نہ کریں۔ ہماری ماں، بہن، بہو، بیٹی جا رہی ہو تو کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے، ہم بھی کسی کو نہ دیکھیں، کیونکہ معیار ایمان یہ ہے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر، پھر جا کے تو مومن بنے گا۔ تکن مومنن کے ایک حدیث میں بھی الفاظ ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ لا یبلغ العبد حقیقت الایمان، کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی پسند نہ کرے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو، ذرا جملہ بول دینا سارے، تو پھر ہم نہ کسی پہ لعنت ڈالیں، نہ گالی کریں، نہ کسی پہ الزام لائیں، نہ کسی کے بارے میں جھوٹ بولیں۔ ان معاذ بن جبل ان سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا کہ ان افضل الایمان، یا رسول اللہ افضل ایمان کس کا ہے؟ ذرا کہو سبحان اللہ، اور دعا کرے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل فرمائے۔ پر اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں۔ قال، حضور نے فرمایا، ان تحب للہ، افضل ایمان یہ ہے کہ تو جس سے بھی محبت کرے اللہ کے واسطے کرے۔ بولیے جی، جس سے بھی کرنی ہے محبت ہے اللہ کے واسطے۔ وتبغض للہ، اگر کسی سے غصہ کرنا ہے، بغض رکھنا ہے تو بھی اللہ کے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور تو اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کر۔ اور چوتھی بات، حضرت معاذ کہنے لگے قال وما ذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اور بھی بتائیے نا کہ افضل ایمان کی کیا نشانی ہے؟ تو وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبَّ لِنَفْسِكَ، پھر فرمایا جو تو لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے معیار اور اپنے لیے معیار اور، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کر جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو تجھے نہیں پسند وہ اٹھا کے کسی اور کو دے دے، نہیں۔ ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محبت کرے اللہ کے لیے اور بغض رکھے اللہ کے لیے، سارے بولو، وَأَعْتَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ نہ دے تو اللہ کے لیے، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ آج کی نشست کی آخری حدیث پر کمال کیا ہے، ذرا توجہ سے، اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اونچی آنکھو آمین ہے۔ پیارے ساتھیو، قبولیت دیاں ٹائم گھڑیاں چل رہی ہیں، پھر کہو آمین۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی ذر ایو اور الایمان اوثق، ہائے ہائے ہائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، اے ابو ذر غفاری بتاؤ کہ ایمان کی سب سے زیادہ مضبوط کڑی کون سی ہے؟ ایمان کا سب سے بڑا مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو نماز، روزہ، جہاد، حج نہیں،
یہ دیکھیے قال اللہ ورسولہ عالم، انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ ہاں یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی یہ کوئی ہوتا ساڑھے والا تو انہیں کہنا سی اوے اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، نبی کا نام لیا تو شرک ہو جائے گا۔ پر صحابی کتنا پیارا عقیدہ دے رہے ہیں کہ جی ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ قال الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تین کڑیاں فرمائیں۔ فرمایا بھائی ایک دوسرے سے تعاون کرنا اللہ کے واسطے، کسی سے محبت کرنا اور کسی سے نفرت کرنا اللہ کے واسطے، کہ جو صحابہ کا دشمن ہے اس سے ہماری نفرت اللہ کے واسطے ہے، جو اہل بیت کا اولیاء کا بے ادب گستاخ ہے ہماری نفرت ہے اللہ کے واسطے، جو حضور کا بے ادب ہے تکڑی تول کے بیٹھا ہے، اتنا علم ہے نبی کو اتنا نہیں ہے۔ حضرت عمر کی خلافت ہوتی تو ادھر سے گردنیں ان کی اترنی تھی، پر ہونے نہ دے نصیب چنگے نے کہ خلافت حاجی عمران خان صاحب دی ہے، حضرت عمر دی ہے کوئی نہیں تے چوکا چلٹے لٹکے ہونے سن جڑے کہندے نے نبی نو ایتھے دا پتہ ہے ایتھے دا پتہ نہیں، جدو اللہ نے اپنا آپ سونے نبی تو نہیں چھپایا۔ آکھو نا سبحان اللہ۔ صبح صبح تسی سو جاندے ہو تو میری قسمت بھی سو جاندی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کسی سے تعاون اللہ کے لیے، کسی سے محبت ہے اور کسی سے نفرت ہے۔ ساری گروہ بندیاں ختم نہیں ہو گئی، فرقے ختم نہیں ہو گئے، جو کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ یہی مومن کا جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ اللہ ہمیں اسی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ۔